الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم دوستو، آج تالیمار اور یہ وقت گھڑی انتہائی قیمتی گھڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا معمول یہ ہے کہ اگر کہیں صحابی دا ختم قرآن ہو گیا اپنے گھر والے کو جمع کرنے ہیں، جمع کرنے تو بعد آؤ آج قبولیت دا وقت ہے تو سارے مل کے اکٹھے دعا کریں۔ اختتام قرآن کریم کا موقع دے خاص طور سے ہوتے دعا قبول تھی۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار دی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے۔ عند فطری جلے افطار کریں سچے دل دینا جیڑی دعا کرے سی اللہ تعالیٰ دی دعا قبول کرے سی۔ لیکن سادہ کچھ معمول یہ ہے کہ اصلا نہ سحری ٹائم دعا کرانے نہ افطاری ٹائم دعا کرانے، حالانکہ سادے بزرگ اور سادے مشائخ کا جڑا معمول ہے وہ یہ ہے کہ انہیں نو وقت کو ذرا قیمتی بنے دیں، انہیں نو وقت دے اندر دعا زیادہ مانگتے ہیں۔ تو سنیا اسی حضرت یوسف علیہ السلام دے والد نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا کہ میں تمہارے واسطے دعا کرے سا، اور دعا کیرے ٹائم مانگ یعنی سحری ٹائم رات دے آخری حصے دے اندر دعا مانگنا اور دوجا افطاری دے ٹائم دعا مانگنا، یہ دعا دی قبولیت دے وقت ہے۔ ان دے اندر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے 5 منٹ مل ونجن 10 منٹ مل ونجن اللہ تعالیٰ دے سامنے آدمی گڑ گڑاوے، اپنی عاجزی ظاہر کرے، اپنی انکساری ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ کے منگے۔ اللہ تعالیٰ سارے جھولے خالی ہیں تو سارے جھولے کو اپنے رحمت دے نال اپنے برکت دے نال بھر دے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں بچے قرآن کریم دے حافظ ہیں، حافظ خوش نصیب، حافظ دے والدین خوش نصیب، بلکہ میں تے یہ آدھا ہوں حافظ قرآن دا پورا کنبہ خوش نصیب، کیونکہ حافظ قرآن کوئی معمولی آدمی نہیں، حافظ قرآن دی شان اللہ تعالیٰ دے ہاں بہت زیادہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ پانی ہے میں پینا یا تسا پیندے ہو، یہ صرف میری ذات کو یا تمہاری ذات کو فائدہ پہنچے دے، لیکن حافظ قرآن اے جہاں عظیم الشخص انسان ہے کہ ایدہ فائدہ صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ ایدہ فائدہ پورے قبیلے اور پورے کنبے کو پہنچتا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت انلیوار حافظ قرآن تے جنت دے اندر ویسی اول وحلہ دے اندر جنت ویسی اکیلا نہ ویسی بلکہ اے جینا افراد بھی نال کھن کے ویسی جنہ ہوتے جہنم واجب کی چکی ہو۔ میرے محترم دوستو، حافظ قرآن دی قدر کرو، حافظ قرآن جرے ٹیک ملو تو انہیں واقعہ دے سامنے دعا کی درخواست کرو کہ سارے حق دے اندر دعا کیتا کر اللہ تعالیٰ سارا خاتمہ بالخیر کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آدھے جو سارا تو بہترین آدمی وہ ہے جیرا قرآن کریم خود پڑھے تو اگو بھی پڑھاوے، تعلیم و تعلم دا سلسلہ شروع کر دے وہ سارے جو بہترین شخص ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف لینا لٹھنے کے دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ذکر کا حلقہ ہے، دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم کا حلقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہائے حلقے دی تعریف فرمائی، فرمایا کہ ہر حلقہ خیر دیتے بھلائی دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اون حلقے دے اندر جا کے بیٹھے جن دے اندر قرآن کریم سکھایا ویندہ پیا، قرآن کریم دی تعلیم دیتی ویندی پئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، آج حافظ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وارث ہے، جیوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں معلم و مربی ہیں، حافظ قرآن بھی آج کیا ہے معلم و مربی۔ سارے بچے کو قرآن کریم سکھیں دے، بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی، الف نہیں پڑھنا آتا، با نہیں پڑھنا آتا، یہ حافظ قرآن بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ یہ کون بیٹھا سکھے دے؟ حافظ قرآن بیٹھا سکھے دے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ، سارا تعریف اللہ تعالیٰ دے، رب العالمین جڑا تمام جہانے دا پروردگار ہے، ساری ایستا 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 جڑا ساری تربیت کرے۔ میرے محترم دوستو، حافظ قرآن کی قدر کرو، دنیا کے اندر بھی قدر کرو، آخرت کے اندر بھی حافظ قرآن تمہارے کام آسی۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا قرآن کریم کا آیات ہیں اتنا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے درجات بنائے، یعنی قرآن کریم جہاں 6000 ایک قول دو مختلف تفسیریں مختلف اقوال ہیں، 6666 6236 آیات ہیں، اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اعزاز اور اکرام فرمائے، ایک اعزاز اے ہوئی اے حافظ قرآن اقرا قرآن کریم پڑھ ورتقی برتل، اور جنت کے سینے دوتے چڑھ ذرا ٹھہر ٹھہر کے، جی میں دنیا دے اندر قرآن کریم کو خوبصورت لہجے دے اندر بہترین تجوید کے نال پڑھدا میں، ایویں خوبصورت لہجے دے نال پڑھدا میں الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ قرآن دا ایک درجہ بلند گئے، الرحمن الرحیم، حافظ قرآن دا دوسرا درجہ بلند گئے، مالک یوم الدین، تیسرا درجہ بلند گئے۔ پڑھتے 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 بالآخر والناس تے پہنچی، جنت دے درجات بھی ختم، حافظ قرآن دا بھی سارے تو اعلیٰ درجہ۔ سبحان اللہ، اے حافظ قرآن کو اعزاز ملتا پہ، والدین کو کیا اعزاز ملسی اور استاد کو کیا اعزاز ملسی؟ والدین کو اعزاز ایک نئی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو سجے سے اور ان دے سر دے اوپر نور دا تاج رکھے سے، معمولی تاج نہیں، نور دا تاج۔ آج کل تساں سنیا اسی پہلے زمانے دے بادشاہ جڑے ہیں اپنے سرے دے اوپر ہیرے اور جواہرات بڑے تو قیمتی تو قیمتی تاج رکھے نے سر دے اوپر، اور انہیں دی شان و شوکت جی لوگوں دے سامنے آنے ہیں کہ جی اے بادشاہ انہیں سر دے اوپر ہیرے اور جواہرات اتنی قیمتی معدنیات کو جی مرصع کیا ہے، جڑا ہوا، انہیں سر دے اوپر تاج ہے۔ حافظ قرآن نے سر دے اوپر جڑا تاج اسی کو نور دے نال بنایا ہے، نور دے نال بنایا ہوا تاج میں سر دے اوپر رکھے سے۔ اور والدین کو کیا اعزاز ملسی؟ والدین کو اعزاز ملسی، اللہ تبارک و تعالی والدین کو
جوڑے پہنا سن جنتی لباس پہنے سن او لباس ایجا لباس ہوسی او جوڑے ایجے جوڑے ہیں کہ دنیا و ما فیہا انہیں دو جوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی سارے آنے سبحان اللہ آج دنیا کے اندر سونا ہے چاندی ہے ہیرے ہیں جواہرات ہیں نقدی رقم ہے ممکن کی چیزیں ہیں موجود ہیں لیکن انہیں دو جوڑے کا مقابلہ دنیا و ما فیہا نہیں کر سکتی جڑے جوڑے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن دے والدین نے پہنے سن صرف اتنے تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سن حافظ قرآن ہک آیت پڑھدا والد ہک درجہ بلند کی سی ویلا جی میں حافظ قرآن دا درجہ بھی بلند کی دے ای میں حافظ قرآن دے والدین دا درجہ بھی کہتی نہ پہ بلند کی نہ پہ اپنے بچے کو قرآن کریم دا حافظ بناؤ قرآن کریم دا قاری بناؤ قرآن کریم دا عالم بناؤ میرے محترم دوستو ہر آدمی نے بالآخری دنیا کو چھوڑ کے مجھے اگر کوئی شخص کی دنیا کے اندر رابع تو سید الاولین والآخرین جہدے واسطے پوری کائنات بنائی گئی ہے وہ ہمیشہ رابع ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا تو ہمیشہ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالآخر چلے گئے معلوم ہوتا ہے کہ اسامی تو سامی سارے بالآخری دنیا تو بنائی کل من علیہا فان جتنی بھی زیہو چیزیں غیر زیہو چیزیں سارا دا سارا پانین بناتے بڑھا لے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی راضی اللہ تو علاوہ باقی سارے چیزیں کیا تھی حسن فنا تھی لیکن دنیا تو سمجھ لے فرمایا کہ جلے پہلے آدمی مر ویندے انقطع عمل اندہ نام اعمال ٹھپ تھی میری کیونکہ نام اعمال کا تعلق آدمی زندگی نہ لے تو اسے نیک اعمال کریں دے پہ میں نیک اعمال کریں نا فرشتے جڑنا کرامن کاتبین موجود ہیں وہ سارے ہر قول کو سارے ہر فعل کو حتیٰ کہ اثر کئی کو اگر اپنے آنکھ دے اشارے دینا ایزا پہنچائیے تو وہ چیز بھی فرشتے نوٹ ہوتے کریں ہر سادہ قول سادہ ہر فعل نوٹ کیتا پائے فرشتے ہر قول کو ہر فعل کو نوٹ کرنے پائے آدمی مر ویندے آدمی دا نام اعمال ٹھپ تھی گئے اذا مات الانسان انقطع عمله آدمی مر ویندے آدمی دا نام اعمال ٹھپ تھی ویندے مگر ترائے چیزاں ایجا ہیں کہ مرن تو بعد بھی آدمی دے نام اعمال دے اندر لکھے میں نہ جانا توجہ نہ سنو پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی مر گئے آدمی دے نام اعمال میں اندر انہا ثواب جاری ہے فرمائے پہلی چیز صدقات جاریہ اے جہاں صدقہ جڑا مسلسل چلتا رہا ہے اندھا نفع لوگوں کو پہنچتا رہا ہے جی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بئر عریض کا کنواں خرید کے وقت کتا مسلمان واسطے اور حضرت ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آج تک مدینہ کے اندر لوگ نفع پر اٹھانا 1400 سال گزر گئے لیکن ان باغ کا نفع آج بھی لوگ پر اٹھانا جی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خیبر دی جیڑی زمین انہیں دے حصے دے اندر آئی کو وقت دی آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موقوفہ زمین دے بچو لوگ مدینہ دے لوگ فیدہ پر اٹھانا مکہ دے لوگ فیدہ پر اٹھانا صرف انہیں واسطے نہیں بلکہ تجھے ممالک دے جڑے غریب مسلمان ہیں ان دی رقم انہیں غریب واسطے کی پہنچتی پہیے 1400 سال گزر گئے انہیں صحابہ دا صدقہ آج بھی انہیں دا نفع آج بھی جاری ہے سبحان اللہ فرمایا کہ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ دے اندر کیڑا چیزیں شامل ہیں کوئی آدمی اپنے ہی کنال اپنی بھوک کنال مدرسے واسطے وقت کر گئے مسجد بنا کے گئے مدرسہ بنا کے گئے یا اتھا ہسپتال بنایا یا کنواں کھدوا دیتے آدمی مر گئے بعد لوگ آگے مسجد کے اندر عبادت پہ کریں اللہ دی کلام پہ پڑھ دیں اور لوگ امر بالمعروف نہیں علی منکر پہ کریں مرانا نے براہ راست ثواب ملتا ہے سبحان اللہ مدرسے واسطے وقت کر کے گئے ان ای مدرسے واسطے جائے لوگے زمین لیتی ہے وہ دنیا تو چلے گئے جہاں اتنا مکان موجود ہے لیکن براہ راست انہیں دے نام اعمال کے اندر ثواب لکھیدہ پائے آج اتنا کھڑے کھڑی کے جائے حافظ قرآن نے قرآن کریم سنائے اور پیچھو کھڑے کھڑی کے جائے لوگے سنے جتنا ثواب انہیں کو ملے جائے لوگے یہ زمین وقت کیتی ہے مسجد واسطے مدرسے واسطے اتنا ثواب انہیں نام اعمال کے اندر بھی پہنچ گئے
سارے آپ کو سبحان اللہ. یہ پہلی چیز سب کا